अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान अजीम, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर। और मैंने लेटेस्ट साइटेशंस को मंथली बेसिस पर अपडेट करने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है। और इसका मकसद एक तो नॉलेज शेयर करना है, इस यकीन के साथ कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। और दूसरा, प्रोफेशनल लॉयर्स अपने केसेस की तैयारी के सिलसिले में लेटेस्ट केस लॉ से इस्तेफादा हासिल कर सके। मेरे पास फर्स्ट केस लॉ है 2020 SCMR और पेज है 1859। इसमें ऑफेंस 9C CNSA है और 1300 ग्राम ओपीएम बरामद की गई। मुलजम पर इल्ज़ाम था कि वो अपने घर की बैठक में रात तकरीबन 1 बजे अफ्यूम बेच रहा था। सर्दियों के मौसम में फरवरी में रात 1 बजे अफ्यूम बेचना फाजिल जस्सब के लिए हैरानगी की बात थी, क्योंकि इस तरह के अजीबो गरीब वक्त पर गाहक को राग़िब करने का कोई इम्कान नहीं था। चुनांचे हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन स्टोरी को फैब्रिकेटेड करार दिया और मुलजम की जमानत मंजूर कर ली। 2020 PCRLJ और पेज है 1618। इसमें PPC का सेक्शन 194 और CNSA सेक्शन 26 इसको डिस्कस किया गया है। पटिशनर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था जिसने मुलजम से मुनशियात बरामद की, लेकिन वो ट्रायल कोर्ट से बरी हो गया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ झूठी शहादत देने और वैक्सेशियस एंट्रीज करने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। CNSA सेक्शन 26 के मुताबिक ये वहाँ काबिल अमल है जहाँ ये जाहिर होता हो कि सीजर और अरेस्ट गैर जरूरी और वैक्सेशियस थी, और इसका इतलाक वहाँ पर होता है जहाँ पर ठोस सबूत रिकॉर्ड पर लाए जाएं कि मुलजम पर मुनशियात को प्लांट किया गया है और मुलजम को गलत तौर पर मुलव्वस किया गया है, जबकि इस केस में मुलजम को शक की बुनियाद पर बरी किया गया था। चुनांचे हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मुशाहदात को मुस्तरद कर दिया और पिटिशनर के खिलाफ कार्रवाई को सेट असाइड कर दिया। 2020 PCRLJ और गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस है 1978, जिसके सेक्शन है 5, 6, 7, 8, और इसके अलावा ऑफेंसेस PPC के 294A और 294B। जमानत पिटीशन में मुलजम की ग्राउंड थी कि उसके खिलाफ मुकदमा बदनीयती पर मबनी है, जबकि मुलजम से किसी किस्म की कोई रिकवरी नहीं हुई। गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस का सेक्शन 8 अप्लाई होगा अगर रेड किसी घर, कमरे, टेंट, एनक्लोजर, व्हीकल, वेसल या किसी जगह पर की जाए। इस मुकदमे में जो रेड किया गया वो गैम्बलिंग एक्ट के सेक्शन 5, 6 और 8 की खिलाफ वर्जी थी, जबकि बरामदगी भी कोई नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी थी, जबकि मुलजम और मुस्तगीस दोनों के मौक़िफ़ की तस्दीक भी की जा चुकी थी। मुलजम को बदनीयती के तहत मुलव्वस किया गया था और मुलजम को जेल में भेजना गैर ज़रूरी था। चुनांचे मुलजम की जमानत मंजूर कर ली गई। 2020 PCRLJ और पेज है 1688। CNSA का सेक्शन 9C है। मुस्तगीस की स्टोरी ये थी कि मुलजम जिस गाड़ी में बैठा था उसकी सीट से 250 किलोग्राम चर्स की 10 बोरियां बरामद हुई, जबकि गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया। इस केस में रिकवरी प्रोसीडिंग्स मौके पर नहीं की गई थी। मौके पर सैंपल को सील ना करने से केस में सीरियस डेंट पैदा हो गया था। तो जब प्रोसिक्यूशन केस हाईली डाउटफुल हो तो केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट पर इन्हसार नहीं किया जा सकता, और गाड़ी से जो भी बरामद हो उसका जिम्मेदार गाड़ी का ड्राइवर होता है, क्योंकि गाड़ी में जो कुछ हो उसका इंचार्ज ड्राइवर होने की वजह से वो बाखबर होता है। मुलजम की महज गाड़ी में मौजूदगी उसे गाड़ी का मालिक साबित नहीं करती, ना ही चर्च की बरामदगी का जिम्मेदार ठहराती है। इसके अलावा 45 दिन के बाद सैंपल्स FSL को भिजवाना उसकी एविडेंशियरी वैल्यू को ख़त्म कर देता है। चुनांचे प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में नाकाम रही और हाई कोर्ट ने मुलजम को बरी कर दिया। 2020 PCRLJ और नोट है 184। CNSA का सेक्शन है 9C। प्रोसिक्यूशन केस ये था कि मुलजम जिस कोच को चला रहा था उसके खुफिया खानों से 10 किलो और 280 ग्राम चर्स के 8 पैकेट बरामद हुए। रिकॉर्ड बताता है कि मुस्तगीस यानी SHO ने कहा कि उसने रोज नामचा में अपनी रवानगी के मुतल्लिक इंदराज किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ऐसी कोई शहादत सफ़ा मिसल पर नहीं लाई। SHO ने तस्लीम किया कि उसने किसी सवारी या प्राइवेट विटनेस का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। मार्जिनल विटनेस ने बताया कि एक गवाह मुरासला यानी इस्तगासा 4:30 बजे लेकर पुलिस स्टेशन गया, लेकिन उस मार्जिनल विटनेस को ये नहीं मालूम कि इस्तगासा ले जाने वाला गवाह किस चीज़ पर थाने गया था। ये भी बताया कि IO FIR के साथ 5 बजे मौके पर पहुंचा और वहां पर 3 घंटे रुका रहा।
لیکن تھانے کے محرر نے بتایا کہ اس کے پاس مراسلہ 4:30 بجے لایا گیا۔ اس بات نے مقدمے میں سیریس ڈنٹ پیدا کیا۔ آئی او کا اپنا کہنا تھا کہ وہ موقع پر 5:30 یعنی 5:25 بجے پہنچا۔ آئی او نے کہا کہ اسے چرس کے نمونے سیل شدہ حالت میں دیے گئے۔ اس نے یہ تک دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ جو چیز برآمد کی گئی اور جو چیز اسے سیلڈ دی گئی کیا وہ چرس ہے۔ برآمدگی کے گواہ نے بتایا کہ چرس پاؤڈر شکل میں تھی، جبکہ ایف ایس ایل کی رپورٹ کے مطابق چرس سالڈ فارم میں تھی۔ آئی او نے تسلیم کیا کہ اس نے کانٹرابینڈ کا وزن بھی نہیں کیا تھا، نہ ہی آئی او نے گاڑی کی ملکیت کے بارے میں کنفرم کیا۔ ریکارڈ اس بارے میں بھی خاموش تھا کہ کس نے اور کیسے سیمپلز تیار کیے اور کس نے سیمپل اور بقیہ مال مقدمہ تھانے کے محرر کے حوالے کیا۔ محرر نے صرف یہ بیان کیا کہ استغاثہ اس کے حوالے کیا گیا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے حوالے مال مقدمہ کیا گیا یا نہیں۔ یہ خاموشی بتاتی ہے کہ کیس پراپرٹی کو سیف کسٹڈی میں نہیں رکھا گیا۔ ریکوری مزید مشکوک ہو گئی جب ایف ایس ایل جانے والا گواہ کہتا تھا کہ اس نے ایف ایس ایل سے باقاعدہ رسید لی، لیکن ایسی کوئی رسید ریکارڈ پر موجود نہیں تھی۔ چنانچہ ایف ایس ایل رپورٹ پر انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا ہائی کورٹ نے ملزم کو بری کر دیا۔ 2020 پی سی آر ایل جے اور نوٹ ہے 186 سی این ایس اے کا سیکشن 74 اور سی آر پی سی کا 516 اے۔ نارکوٹکس کی ٹرانسپورٹیشن میں جو گاڑی استعمال ہوئی، پٹیشنرز نے اس کی سپرداری فائل کی۔ پٹیشنرز گاڑی کے اصل مالکان تھے، دوسرا کوئی دعوے دار بھی نہیں تھا۔ پٹیشنر کسی دیگر مقدمے میں ملوث نہیں تھے، نہ ہی انہیں علم تھا کہ ملزمان ان کی گاڑی میں چرس کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں۔ سی این ایس اے سیکشن 74 اس بات سے نہیں روکتا کہ گاڑی کے بونافائیڈ مالکان جو کہ مقدمہ میں ملزم بھی نہیں، نہ ہی ملزمان کے ایسوسیٹ ہیں، ان کو ضبط شدہ گاڑی ریلیز کر دی جائے۔ غیر معینہ مدت کے لیے گاڑی کو تھانے میں رکھنے کا کوئی یوزفل پرپس بھی نہیں تھا۔ اس بنا پر ہائی کورٹ نے پٹیشن کو ایکسپٹ کیا۔ 2020 پی سی آر ایل جے اور نوٹ ہے 193 حدود آرڈیننس کے آرٹیکلز ہیں 3 اور 4۔ پراسیکیوشن سٹوری یہ تھی کہ ملزمان کی گاڑی سے شراب کے 16 کارٹن برآمد ہوئے۔ ملزم نے کہا کہ وہ شراب ایک غیر مسلم سے لے کر دوسرے غیر مسلم کو فروخت کرنے جا رہا تھا۔ لوکیلٹی میں کسی انڈیویجول کو پرائیویٹ وٹنس نہیں بنایا گیا، جو کہ سیکشن 103 سی آر پی سی کی خلاف ورزی تھی، جس نے مقدمے کو مشکوک بنا دیا۔ مستغیث خود پولیس آفیسر تھا، جبکہ گواہ اس کے ماتحت تھے، چنانچہ انہیں انٹرسٹڈ وٹنسز قرار دیا گیا۔ ایسی شہادت کی بنا پر سزا نہیں دی جا سکتی۔ مستغیث نے بھی شراب اور ملزمان کو جائے وقوع سے تھانے منتقل کرنے کے بارے میں متضاد بیانات دیے تھے۔ اس کے علاوہ زیر نظر کیس میں رول آف کنسسٹنسی کی وائلیشن بھی ٹرائل کورٹ کی طرف سے کی گئی۔ کیمیکل ایگزامینر کو سیمپل بھیجنے میں 6 دن کی تاخیر کی گئی، جس سے پروسیکیوشن کیس مزید مشکوک ہو گیا۔ ان تمام لیکونات کی وجہ سے ہائی کورٹ نے ملزمان کو بری کر دیا۔ 2020 وائی ایل آر اور پیج ہے 2524 سی این ایس اے 1997 کا سیکشن ہے 9C۔ استغاثہ کی سٹوری یہ تھی کہ انہوں نے ملزم کو 3120 گرام چرس کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ملزم سے چرس کی 292 پڑیاں برآمد کی گئیں، لیکن مستغیث نے صرف ایک سیلڈ پیکٹ تیار کیا۔ گورنمنٹ اینالسٹ رول 6 آف 2001 کے مطابق آئی او کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سیمپل کو علیحدہ نمبر دے جس سے اسے تیار کیا گیا، تاکہ اس سیمپل کو اس کے اصل کے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکے۔ اس طرح فورینسک لیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر پیکٹ کی رپورٹ نمبرنگ کے ساتھ کرے اور جو ٹیسٹ کیا گیا ہے اس کی مکمل تفصیل رپورٹ میں درج کرے۔ زیر نظر کیس میں ایف ایس ایل کی رپورٹ کے مطابق صرف ایک ریزنس مٹیریل والا سیلڈ پارسل ایف ایس ایل کو موصول ہوا۔ ایسے کیسز میں پروسیکیوشن کو چین آف کسٹڈی کو انبروکن، نان سسپیشیس، سیف اینڈ سیکیور ثابت کرنا ہوتا ہے۔ چنانچہ پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت نہیں کر سکی، اس وجہ سے ملزم کی اپیل کو منظور کر لیا گیا اور ہائی کورٹ نے ملزم کو بری کر دیا۔ 2020 وائی ایل آر اور پیج ہے 2538 سی این ایس اے 9C ہے۔ پروسیکیوشن کیس یہ تھا کہ انہوں نے ملزم کو 20 کلو گرام منشیات لے جاتے ہوئے پکڑا ہے۔ استغاثہ کے گواہوں نے گاڑی کو روکنے، گاڑی کی تلاشی، منشیات کی برآمدگی اور اس کے وزن اور اسے برآمد کردہ منشیات سے علیحدہ کرنے، ایف ایس ایل کو سیمپل بھجوانے
اور مال خانہ میں سیف کسٹڈی کے متعلق مضبوط گواہی دی۔ ملزم نے گاڑی میں موجود نہ ہونے کے متعلق کوئی ریلائیبل ایویڈنس نہیں دی، چنانچہ استغاثہ نے اپنا کیس بلا شک و شبہ ثابت کر دیا، لہٰذا ہائی کورٹ نے ملزم کی سزا کو برقرار رکھا۔ 2020 YLR اور پیج ہے 2618 CNSA کا سیکشن 9C۔ ملزم سے 1025 گرام ہیروئن اور 235 گرام چرس برآمد ہوئی، جسے 5 یوم کی تاخیر سے FSL بھجوایا گیا، جو کہ گورنمنٹ اینالسٹ رولز 2001 کے رول 4(2) کی خلاف ورزی ہے۔ 342 CRPC کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے وقت ہیروئن اور چرس کو ملزم پر پٹ نہیں کیا گیا، جو کہ میگزم آدی آرٹم پارٹم کے اگینسٹ ہے۔ اس بنا پر ہائی کورٹ نے ملزم کو بری کر دیا۔ 2020 YLR 2636 پیج ہے اور CNSA کا سیکشن 19 ہے۔ اگر CNSA 1997 کے تحت کسی ملزم کو 3 سال سے زائد کی سزا کورٹ سے ہو جائے تو منشیات کی سمگلنگ میں استعمال ہونے والے ایسٹس کو ضبط کیا جا سکتا ہے۔ زیر نظر کیس میں چونکہ ملزم کو 9C سے بری کر دیا، اس لیے اس کے ایسٹس کو فورفیٹ کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ اس بنا پر ہائی کورٹ نے ڈپٹی ڈائریکٹر کی اپیل کو خارج کر دیا۔ 2020 YLR 2639 حدود آرڈیننس کا آرٹیکل 4، ملزمان سے شراب کی 72 بوتلیں برآمد ہوئیں۔ ہر بوتل میں 20 لیٹر شراب تھی۔ شراب ایک دکان سے برآمد ہوئی، لیکن نہ تو دکان کے مالک کو گواہ بنایا گیا، نہ ہی لوکیلٹی میں سے کسی کو گواہ بنایا گیا۔ شراب کی بوتلوں سے لیے گئے سیمپلز کو 7 دن کی تاخیر سے لیبارٹری بھجوایا گیا۔ ریکارڈ پر ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اتنے دن سیمپلز کو سیف کسٹڈی میں رکھا گیا تھا۔ جس گواہ کو FSL بھجوایا گیا تھا اسے ایگزامن بھی نہیں کروایا گیا، جو پروسیکیوشن کے لیے نقصان دہ ہے۔ ٹرائل کورٹ نے درست طور پر ملزمان کو بری کر دیا، لہٰذا ہائی کورٹ نے اپیل کو خارج کر دیا۔ 2020 YLR اور نوٹ ہے 134، یہ شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس میں حدود آرڈیننس کے آرٹیکل 3 اور 4 اپلائی ہوئے۔ پولیس نے مخبری پر 105 کلو گرام دودھا برآمد کیا۔ یہ خشخاش کا سکریپ ہوتا ہے۔ اس کے کیپسول بنا کر ایک کوچ کی چھت میں چھپائے ہوئے تھے۔ ڈرائیور خود کوچ کا مالک بھی تھا، باوجود اس کے کہ وہاں بہت سے پرائیویٹ پرسن تھے، لیکن مستغیث نے کسی کو گواہ نہیں بنایا۔ FSL کو 14 ماہ کی تاخیر سے سیمپلز وصول ہوئے۔ سیمپل بیرر کو بطور گواہ ایگزامن نہیں کروایا گیا، جبکہ دوسرے گواہان کی شہادت ایک دوسرے سے متضاد تھی، لہٰذا ملزم کی بریت کے خلاف اپیل کو ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔